والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوست احباب جنہوں نے نماز ادا کر لی ہے وہ قریب تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جزائے جزیل عنایت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس ذات نے ہمیں نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق سرمدی ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے، آمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ جسے امانت ادا کرنا نہیں آتا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ، اس بندے کی کوئی نماز نہیں جس کا وضو نہیں۔ بغیر وضو کے سجدہ کفر ہے، نماز ہو ہی سکتی۔ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ پھر ایک مادی مثال دی، انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الراس من الجسد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا دین میں ایسے ہی حصہ ہے جیسے جسم میں سر کا حصہ ہے، اگر سر کٹ جائے تو قلبوت کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اللہ ہمیں 5 وقت باجماعت نماز کی توفیق عنایت فرمائے۔ بعد اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین اسلام کی باتیں سننے کے لیے اپنے سب سے پسندیدہ مقام مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ انتہائی مختصر وقت کے لیے لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن اللہ سے یہ توفیق مانگیں گے کہ جو بات میں کروں پہلے تو اللہ مجھے آسان بات کرنے کی توفیق دے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کی بھی اللہ توفیق دے۔ کوئی میں یہاں پہ کوئی انداز تقریر سنانے کے لیے نہیں آیا۔ مولانا صاحب نے دعوت دی، مولانا صاحب کے ساتھ میری نسبت یہ ہے کہ مولانا جس مدرسے سے پڑھے ہیں میں نے بھی اسی مدرسے سے حفظ کیا ہے، اور وہ مدرسہ آپ اسے بر صغیر کی پہلی قرآنک یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی بنیاد سن 1032 ہجری میں حافظ میاں محمد اسماعیل المعروف میاں وڈا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے وہ کی، اور عرصہ قریب 400 سال سے وہاں پہ اسی طرح حفظ و تجوید کی کلاسیں لگ رہی ہیں۔ تو مولانا کے ساتھ ایک نسبت یہ ہے کہ استاد بھائی ہیں۔ آج کی یہ جو نشست ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو باتیں ہم سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ گفتگو تو ہوتی رہتی ہے، لوگ کرتے رہتے ہیں مختلف انداز میں۔ آج تو بذات خود ایک بہت بڑا مولانا ہے یوٹیوب، جو مرضی آپ ان سے جس مرضی موضوع پہ آپ سرچ کریں سامنے آپ کے آ جائیں گے۔ بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ یہ صرف
دین اسلام کی باتیں کانوں کی لذت تک ہی کیوں رہ گئی؟ ایک مولانا کو ایک دن سنا، اگلے کو دوسرے دن سنا، کہتے مزہ نہیں آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اگر تو اس نے اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دین کی بات کی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ علیکم بمجالس العلماء، آپ فرماتے ہیں علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، واستماع کلام الحکماء، اور حکماء کی حکمت بری باتوں کو سنا کرو. فإن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمت کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کے کلمات سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرما دیتا ہے جیسے بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ فرما دیتا ہے. اور جہاں تک حکمت کے کلمات کی بات ہے تو یاسین والقرآن الحکیم، اللہ نے خود فرمایا مجھے قرآن محکم کی قسم، قرآن سے بڑھ کے حکمت والی بات کسی کتاب کے نہیں ہو سکتی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر حکمت والی بات قرآن کے بعد کسی کی نہیں ہو سکتی. بس کمی یہ ہے وہ ہمارے عمل کی کمی ہے. سنتے ہیں کانوں کے ذوق کے، ایک بات سنی ہو جس پہ انسان عمل کر لے. من عمل بما علم ورثہ اللہ علم بما لم یعلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جس بات کا پتہ چل جائے اگر اس بات پر عمل کرے اللہ اسے وہ علوم بھی عطا فرماتا ہے جسے وہ نہیں جانتا. تو سب سے پہلی بات عمل کی توفیق عنایت ہو جائے تو خیر ہو جائے. آج کی یہ جو نشست ہے اس کا ایک مختصر سا دورانیہ ہے. یہ حضور تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات بیان کرنے کی، ہم سب کو حق سننے کی اور اس حق پر پھر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کی بابت اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ نے انہیں جو اجر عنایت فرمایا یہ اللہ سے راضی ہے. حضرت آپ بالکل بیٹھ جائیں. یہ علم صاحب اس کو ذرا تھوڑا سا ہٹا دیں. میں قرآن و حدیث میں نے بڑی قیمتی باتیں کرنی. جزاکم اللہ خیر. جتنی دیر آپ نے بیٹھنا ہے کوئی بھی حضرت آپ بھی نہیں اٹھیں گے، بس خاموشی سے میری بات سن. تو صحابہ کرام کو اللہ نے بڑی عظمت بڑی شان عنایت فرمائی. سنیے امام غزالی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں. ابھی تو میں نے احادیث سے ایک دو احادیث آپ کو سنانی ہے لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ کو قول پہلے سن لیں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی غوث کی یہ اگر آپ ان پر غور کریں نا تو یہ ایک درجہ بندی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مسلمان سر تسلیم خام کر لیتا ہے، پھر مومن، کیونکہ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا قالت الاعراب قالوا آمنا، یہ جو عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے قل لم تؤمنوا. اللہ نے قرآن میں سنے آپ فرما دیجئے تم یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو اسلام میں داخل ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان کا تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہونا باقی ہے. اسلام کی ایک درجہ بندی ہے، پھر مومن ہے، پھر متقی ہے، پھر صالح بندہ ہے، شہید ہے، صدیق ہے، ولی ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، قطب ہے، قطب الاقطاب، غوث اعظم جسے کہتے ہیں. تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کسی غوث کی یعنی نیچے سے لے کے اعلیٰ درجے کی کیٹیگری جو ہے نا صالحین کی، اس میں غوث ہوتا ہے جسے قطب الاقطاب کہتے ہیں. تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کسی غوث کی ساری زندگی کی عبادت. پھر فرمایا میں ابو حامد ابن غزالی کہتا ہوں کسی غوث کی ساری زندگی کی عبادت
صحابی کی اسے ایک نظر تک نہیں پہنچ سکتی جو اس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا۔ تو یہ تو صرف امام غزالی علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ رب ان سے راضی ہے، رب کی رضا کو معمولی تو سمجھنے کی کسی میں جرت ہی نہیں۔ جب صاحب قرآن لایا جائے گا نا، جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کا قاری ہے، جو قرآن عظیم پہ عمل کرنے والا صاحب قرآن ہے، جب یہ قاری قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو قرآن عظیم اللہ کے حضور عرض کرے گا کہ مولا اسے بزرگی والا لباس پہنا، تو پہنا دیا جائے گا۔ قرآن عظیم عرض کرے گا کہ مولا اب اسے وقار والا تاج بھی پہنا، اس کے سر پہ وقار والا تاج رکھا جائے گا۔ پھر قرآن عظیم فرمائے گا کہ مولا اب اس سے راضی ہو جا، غور کیجیے، اب اس سے راضی ہو جا۔ فَلَيْسَ بَعْدَ رِضَاكَ شَيْءٌ، جب تو راضی ہو جائے گا نا تو کوئی چیز ایسی رہ نہیں جائے گی جو میں اس کے لیے مانگوں۔ رضا اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مجمعین زمین کے جس خطے اور جس شہر میں ہوں گے نا، بعث لہ نور وقائد یوم القیامہ، قیامت والے دن جو جو شہر اٹھے گا وہاں اگر میرا ایک بھی صحابی ہوگا تو تمام شہر والوں کے لیے روشنی اور قائد میرا صحابی ہوگا۔ یعنی باقی وہاں جتنے عالم، فقیہ، متقی، پرہیزگار، صالح، ولی، غوث، ابدال، قطب جتنے بھی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قائد، ان کا رہنما اور ان کے لیے روشنی قیامت والے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہستی ہوگی۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری عمر نیکیاں کرے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھ یعنی ایک سیکنڈ کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی اس میں دکھاوا بھی نہ ہو، ریاکاری بھی نہ ہو اور اس کا صدقہ رد بھی نہ ہو، احد پہاڑ جتنا سونا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی آدھا مد یا ایک مد جو اللہ کی راہ میں تقسیم کرے اس کے احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے آدھا سیر جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ پھر بھی علیہ السلام نے ایک اور بات بیان فرمائی تاکہ جس موضوع پر میں آنا چاہتا آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا اور ایک لشکر بھیجا جائے گا جنگ کے لیے، تیاری ہوگی لشکر کی، اچانک پکارا جائے گا حل فیکم صاحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنتصر به فتنتصرون، پکارا جائے گا بھئی اس سارے لشکر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی نہیں ہے۔ پھر پکارا جائے گا حل فیکم صاحبہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ عمر گزاری ہو؟ پکارا جائے گا نہیں۔ حبیب علیہ السلام نے تیسری پکار پڑے گی حل فیکم صاحبہ من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ أَسْمَعُ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ لَأَتَوْهُ، فرمایا میرے صحابی کے دیکھنے والے کو اگر لوگ سن لیں کہ وہ ساتھ سمندر پار رہتا ہے تو برکت کے لیے اس کے پاس بھی پہنچ جائے۔ اب دیکھیں صحابی کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ اور پھر اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اللہ نے اتنا مقام عنایت فرمایا ہے تو ذرا سوچئے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام دہلوی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو لائے ہیں مسند الفردوس میں، وہ فرماتے ہیں کہ رعان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکنتو
امشی امام ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ، مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے آگے آگے چل رہا تھا، تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا لما تمشی امامہ کا من ہوا خیر من کا، ابو دردہ تم کیسے ایسی ہستی کے آگے آگے چل سکتے ہو جو تم میں سب سے بہتر ہے؟ اچھا، ایک صحابی کی شان کا عالم یہ ہے، جب ان میں سب سے بہتر ہستی ہوگی ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن ہستیوں پر میرے زمانے میں سورج طلوع ہوتا ہے، طلعت الشمس و غربت ہوا خیر من کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے بعد اس ہر ہستی سے بہتر ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کیا شان اور عظمت ہے۔ بڑا ایک مختصر سا پیغام، گفتگو تھوڑی ہوئے تو یاد رہ جاتی ہے، لمبی چوڑی ہو جائے تو پریشانی بن جاتی ہے، بیٹھا بندہ سوچتا ہے کہ مولانا نے کیا کہا۔ تو میں انتہائی مختصر سے کلمات، آپ کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، والد کا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق، شان اور عظمت ورا الورا ہے۔ آپ کی چند خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 16 یا 18 سال کی عمر میں دوستی کی، یہ سب سے پہلے خصوصیت۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے پوری حیاتی میں، کہ جس زمانے میں عرب کی کوئی محفل شراب کے بغیر سجدی نہ تھی، آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں رکھا۔ یہ ایک پیغام ہے اور ہم اس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں دوستوں تک کہ مومن کا کیا کام ہے کہ جس زبان سے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، جس منہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کرے، اس سے شراب پیے۔ مثل اصحاب مثل النجوم یہتدی بہا فأیہم اخذتم بقول اہتدیتم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے جن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، تم میرے جس صحابی کے قول کو پکڑو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ دور جاہلیت میں ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہ فرمایا تھا، عرب کی تو کوئی محفل ایسی نہیں تھی کہ جو شراب کے بغیر سجتی ہو، لیکن آپ نے اپنی پوری حیاتی میں الحمدللہ شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ تو گویا پوچھنے والا وجہ پوچھ رہا ہے اور آپ نے کمال بات بیان فرمائی۔ فرمایا میں ایک دن دیکھا ایک نوجوان کو، بڑا کڑیل نوجوان، بڑا خوبصورت، نشے کی حالت میں گن کے قریب پڑا، اس گن کو اپنے چہرے پر مار رہا تھا۔ میں اسی وقت سے سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو بندے کے عزت اور وقار کو صحیح سلامت رہنے نہیں دیتی۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیے، اور ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ کے تعالیٰ علیہ اجمعین کی جو تھی یہ تربیت فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے صدقے سے جو دین ہم تک پہنچا، اس میں ہمیں ایک پیغام پہنچا کہ اگر کوئی عزیز رشتہ دار غریب بیمار ہو اور اس بیمار کی بیماری میں اگر کوئی شخص اس مریض کے عیادت کے لیے گھر نہ جائے تو قیامت والے دن اسے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے، بلکہ الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے جب میں بیمار تھا تو تو میری عیادت کو کیوں نہیں آیا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا تو تے خالق مالک ہے، بیماری سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو میری رحمت کو وہیں پہ پاتا۔ پتہ چلا رشتہ دار عزیز بیمار ہو جائے
اگر کوئی پوچھنے نہ جائے تو قیامت والے دن اسے جواب دینا پڑے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی بیمار ہو جائے اس کا پوچھنے کے لیے کبھی مت جانا, تم سے قیامت والے دن نہیں پوچھا جائے گا. یہ عیب کتنا برا ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی بات کہ جو آپ کے جاننے والے ہیں, عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو اس کی ضرور تحقیق کریں. یہ جو حدیث مبارکہ میں آیا نا کہ ہر بات ہوں لا يدخلهم الجنت ولا ينظر الیہم ولا یذیقها نعیمها, 4 اشخاص ایسے ہیں اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عنایت نہیں فرمائے گا, اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمتیں بھی نہیں چکھائے گا. وہ جنت کہ جس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ جاتی ہے وہ تک نہ سونگھ پائے گا. کون؟ فرمایا سب سے پہلا بندہ اکل الربا, سود کھانے والا, واکل مال الیتیم ظلما, یتیم کا مال کھانے والا. تیسرا بندہ فرمایا مدمن خمر, شراب پر ہمیشگی کرنے والا. چوتھا والعاق لوالدین, ماں باپ کا نافرمان. الا ان یتوبوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک توبہ نہ کر لیں, توبہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم. اگر ان 4 عیبوں سے توبہ نہ ہو تو جنت کی نعمت بھی نہ چکھائی جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالیٰ نے مجمعین نے عرض کی کہ مدمن خمر, یہ جو شراب پر ہمیشگی کرنے والا. عرض کی سویا کیا یہ وہ ہے جو ہر وقت شراب کے نشے میں رہے؟ میرے ابی علیہ السلام نے فرمایا نا, جسے زندگی میں جب کبھی مل جائے وہ شراب پر ہمیشگی کرنے والا ہی ہے. اللہ معاف کرے. نوجوانی کی تربیت ہونی چاہیے. بزرگ بندے بھی کچھ نہیں کہتے, کہتے کوئی گل نہیں جو منڈیا کے بیاہ نہیں ہوندا رہتا ہے. نہیں, یہ ہوندا رہتا والی بات نہیں ہے. اسلام نے کہا جس نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ پی لی پھر پی لی, یہ ہمیشہ ہی پینے والا شمار ہوگا. اللہ معاف کرے. تیسری بات, حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساری زندگی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے, یہ آپ کی شان و عظمت ہے. اب اس میں ہم تھوڑی سی ایک بات کریں گے کہ یہ دراصل ہے شرک. الحمدللہ نہیں کیا. اپنے آپ پر ہم یہ غور کریں گے کہ نماز اذان میں مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. خیال کریں کہیں ہم اپنے کام میں مصروف رہ کے خفی شرک تو نہیں کر رہے کہ نہیں جی میرا کام بڑا ہے. اگرچہ زبان سے اور دل سے یہ نہیں کہہ رہے, لیکن کہیں ایسی غلطی ہو تو نہیں رہی. اذان ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ایک سنت مبارک, جتنی مرتبہ عمل کرو گے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے. نماز کا وقت ہو جائے تو یہ حدیث ذہن میں رکھنا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثه, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے, ہم آپ علیہ السلام سے باتیں کرتے. فلما حضرت الصلاۃ, جو ہی نماز کا وقت ہو جاتا, قام لم نعرفنا ولم نعرفه, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر ایسے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے. یہ کام ہوئے, رشتہ دار ہوئے, مہمان ہوئے. اچھا جی یہ اسلام میں کدھر لکھا ہے کہ چاچے کا پتر آ گیا تو تم بھی نماز نہ پڑھو, اسے بھی نہ پڑھنے دو؟ نہیں, بلکہ اسے بھی اٹھاؤ. ہو سکتا ہے کہ کوئی میری طرح کا غفلت مارا ہو, تو جب اس کو لے کے آئے تو اس کی کیفیت بدل جائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزر رہے اور ایک نوجوان شراب کی حالت میں ہر بندے کو گالیاں بھی دے رہا ہے, چیزیں بھی اٹھا کے مار رہا. آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس کو ساتھ لے کے آؤ, اس کو ساتھ لے آئے. فرمایا اس کو غسل دینا, نشہ جب اتر جائے تو پھر میرے پاس لانا. جب نشہ اترا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس لائے. آپ نے چند تربیتی کلمات بیان فرما کے اس کو ایک کمرہ دے دیا. 3 ماہ بعد تہجد کے وقت حضرت امام عبد الرزاق آپ کے بیٹے, امام عیسیٰ اور حضرت عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ, یہ 3 ہستیاں آپ کے ساتھ ہیں. اس کے کمرے کے قریب سے تہجد کے وقت گزرے, ایسی رونے کی آواز آ رہی ہے نا
کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا واہ 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 واہ، وہ جن کو سالوں میں کوئی مقام نہیں ملتا اللہ نے اس نوجوان کو 3 ماہ میں عطا فرمایا۔ کیا پتا تو اسے ایک مرتبہ لے کے آئے، وہ آگے 10 اور بندوں کو بھی نمازی بنا دے۔ تو نے جس دن اس کا ہاتھ پکڑا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں لکھا جا چکا۔ اب اگر وہ 100 نمازیوں کو بھی نمازی بناوے گا نا تو کھاتا تیرے نامہ اعمال میں بھی اس کی نیکی کی نیکی لکھی جائے گی۔ تو پہلی بات جو ہے نا وہ تو یہ یاد رکھیں، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حبیب علیہ السلام کے درینہ دوست، آپ عمر میں چھوٹے ہیں، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، آپ کا اسلام لانا بھی بڑا کمال ہے، دوسرے صحابہ کرام سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ کانا سبب اسلام ابی بکر سبب بوحی من السماء، یہ بھی ایک آسمانی وحی کی کیفیت تھی آپ کا اسلام لانا۔ آپ ملک شام میں تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا، تجارتی قافلے میں گئے تھے، آپ نے وہاں ایک خواب دیکھا اور آپ نے اس خواب کا ذکر وہاں ایک بحیرہ راہب نامی شخص تھا اس سے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ نام؟ آپ نے فرمایا عبداللہ۔ تو کہا کہ کس قبیلے سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا قریش سے ہوں۔ کہا کس خاندان سے؟ آپ نے کہا بنی تمیم بن مرہ سے۔ کہا فعیش انتا، آپ کا ذریعہ معاش کیا؟ آپ نے فرمایا تاجر ہوں۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ صدق اللہ رؤیاک فإنه يبعث نبيا من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته بعد موته۔ اللہ آپ کے خواب کو ایسے سچ کرے گا، آپ کی قوم میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ حیاتی میں ان کے وزیر ہوں گے، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ فاصل رہا ابا بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خواب کو چھپا لیا، کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پھر آپ تجارتی قافلے پر گئے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیرینہ دوست تھے۔ اب جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے دو تاکہ ہم ان سے 2-4 سوال پوچھ لیں اور جا کے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، آپ کو خبر پہنچی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، ہمارے باپ دادا ان کو برا کہتے ہیں ان کے بتوں کو، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کا پرچار کرتے ہیں۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے، دروازے پر دستک دی، حبیب علیہ السلام تشریف لائے تو پہلی بات ہی بڑی کمال فرمائی۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سنو، اللہ تبارک تعالیٰ نے کل مخلوق کی طرف عام اور تیری طرف مجھے خاص رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قوم کی طرف سے وہ آئے تھے، بسم اللہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ اب حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ تو قوم کی طرف سے ایک بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ویسے تو تسلی پہلے سے تھی الحمدللہ، لیکن قوم کی طرف سے ایک عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت دلیل علی ما تدعی، آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا التی رأیت بالشام، ابو بکر ہمارے دعوے کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں اور کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ ارے انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے لقب صدیق سے آپ نے بڑی شہرت پائی، لقب صدیق سے بڑی شہرت پائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے فرمایا سمع علی یحلف لانزل اللہ اسم ابا بکر من السماء صدیقا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو قسم اٹھاتے ہوئے سنا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کے نام صدیق کو آسمان سے نازل فرمایا، سچے والذی جاء بالصدق، اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا وہ جو سچ لے کر آئے، وصدق بہ، اور جنہوں نے سچ کی تصدیق فرمائی۔ جمہور علماء کرام تشریف فرما ہے، جمہور مفسرین اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو ہستی سچ لے کر آئی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس نے سچ کی تصدیق کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی دیکھیں، یہ پیمانے سے پرکھنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے جو ان کو عظمت عطا فرمائی ہے یہ ورا الورا ہے بھائی، عام بندے کی کیا عقل میں بات آئے گی بھائی۔ ساڑھے پشتو دے شاعر ہیں رحمان بابا کی فرمان دے نے انبیاء او اولیاء چشیرہ جمع دے نبی آخر الزمان برابر ندی۔ آپ فرماتے ہیں نبی اور ولی اگر جمع ہو جائیں نبی آخر الزمان سوسم کے برابر نہیں۔ پھر رحمان بابا فرماتے ہیں آسمانی کتابوں نہ دیوارہ حق خود قرآن برابر ندی، وہ کہتے ہیں آسمانی کتابیں حق ہیں قرآن عظیم کے برابر نہیں، اور ایمان دے کل جہان دے مومنان ہو دے صدیق اکبر دے ایمان برابر نہ دے۔ وہ کہتے ہیں کل جہان کے مومنین کا ایمان ایک پلے میں، سیدنا صدیق اکبر کا دوسرے پلے میں، تو سیدنا صدیق اکبر کا ایمان زیادہ ہے۔ اور یہ حدیث کی تشریح ہے، ان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لَوْزِنَا ایمان ابا بکر بی ایمان اہل الارض لرجحہا، فرمایا اگر کل کائنات میں آنے والے مومنین کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر کا ایمان زیادہ ہی ہوگا۔ اور رحمان بابا تکمیل کر دینا ان شیروں کی، آپ نے فرمایا او دامانم چی عادلان پہ جہان دیر دی، خود عمر ابن خطاب دیو فرمان برابر نہ دی۔ وہ کہتے ہیں انصاف پسند زمانے میں بڑے ہوں گے، حضرت عمر کے ایک فرمان کے برابر کوئی نہیں، او دامانم چی سخیان پہ جہان دیر دی، خود عثمان ابن عفان برابر نہ دی۔ وہ کہتے ہیں سخی زمانے میں بڑے، پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے برابر کوئی نہیں، اور ننگیالی اور توریالی مرد میدان خود علی شر یزدان برابر نہ دی۔ وہ کہتے ہیں ننگیالی اور توریالی ہوں گے کوئی دلیر قوم ہوگی، پر حضرت علی شر یزدان کے برابر کوئی نہیں۔ پھر فرمایا مظلومیت شہادت پہ جہان دیر دے، خود کربلا جو سخیزوان برابر نہ دی۔ وہ کہتے ہیں مظلومیت میں بڑی شہادتیں ہوئی ہوں گی، لیکن جو جوان کربلا میں دین کے لیے شہید ہوا اس کے برابر کوئی نہیں۔ پھر آخری بات بڑی کمال کی کہ اولیاء دیوارہ دا آسمان ستوری، خود بغداد سخیزوان برابر نہ دی۔ وہ کہتے ہیں ولی سب آسمان کے تارے ہیں، پر جو تارہ بغداد میں چمک رہا ہے کوئی ولی اس کے برابر نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تکمیل کی بات تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کمال شان فرا شان، آپ یہ پیمانہ نہیں پرکھا جا سکتا۔ ایک مثال دی جا سکتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج واپس تشریف لائے، جبریل امین نے عرض کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کیفیات کی خبر اپنی قوم کو دیجیے۔ حبیب علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا جبریل امین سے، یا جبرائیل ان قومی لا یصدقوننی، میری قوم میری تصدیق نہ کرے۔ اب پیمانہ کون لے کے آوے؟ عرض کی یصدقک ابو بکر وہو صدیق، ساری قوم ایک طرف، رشمدی صاحب ساری قوم ایک طرف، اور فرمایا سونیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ سچے ہیں۔ لیکن میرے استاد محترم قاری احمد الامینی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کا ترجمہ فرماتے تو فرماتے کہ جبریل امین فرما رہے ہیں کہ وہ سب سچوں سے بڑے سچے ہیں۔ یہ جو وہ صدیق کہا گیا نا، جو صدیق کا ابو بکر، وہاں تو بات ہو گئی کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے، لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابا جی حضور مفتی امین الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ صدیق کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ سب سچوں سے بڑے سچے ہیں۔ اللہ
اور یہ آسمانوں سے لفظ صدیق کا نزول، اسی پر ہم نے اپنی گفتگو کو رکھ کے تھے ایک دوسرے کو کچھ پیغام بھی سنانے، تاکہ ایسا نہ ہونا کہ آپ کہیں کہ مولانا صاحب آئے تھے تو بڑی پھٹے چوک تقریر کی، اور اگر کوئی شخص کہے کہ کوئی بات سمجھ میں آئی تو وہ کہتے ہیں بھائی سمجھ تو نہیں آئی لیکن مزہ بتھیرا ہے۔ تو میں نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی الحمدللہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میری ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مقام ہے، بڑا وقار ہے۔ آپ نے 4 شادیاں کی ہیں، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 جو ہے نا وہ اعلان نبوت سے پہلے اور 2 اسلام لانے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے سے پہلے آپ نے 2 نکاح کیے، 2 بعد میں کیے، لیکن آپ کی ایک اہلیہ جو ہیں وہ صرف اسلام نہیں لائیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رمان آپ اسلام لائیں، اور حضرت حبیبہ وہ اسلام لائیں جو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ تو پہلے سے اسلام لا چکی تھی، وہ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فرمایا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک شان اور خصلت اور ہے، 1,24,000 صحابہ کرام اس خصلت کو نہ پا سکے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نعلم اربعۃ ادرکوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابناؤہم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک خاصیت ہے جی، ان کی 4 پشتوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بلکہ ان کو اسلام ملا۔ یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کا خاصہ ہے۔ آپ خود، آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے پوتے حضرت ابو عتیق محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، دیکھا بھی اور ایمان بھی، یہ آپ کی خاصیت ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر ایک بہت وقت درکار ہے کہ آپ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کے لحاظ سے تعلق کیا تھا۔ ایک تو بہت واضح تھا نا کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے جو کل ایمان والوں کی ماں ہیں۔ ایک تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی تھے۔ ان کی ماں کی طرف سے سگی بہن تھی اسماء بنت امیس جو حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئی۔ لیکن ایک بڑا خاص رشتہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے ہیں حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے ہوئے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جو مدینے کے 7 فقیہوں میں سے ایک ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک بی بی پیدا ہوئی جس کا نام ہے ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جن سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج یاد رکھیے گا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے حسینی ہے، والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، جدھر سے مرضی جا کے بتانا۔ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا وقار عنایت فرمایا۔ یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ آپ کے نام صدیق کو آسمانوں سے نازل کیا گیا، میں اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو مثال سناؤں۔ جب قرآن عظیم کی آیت مقدسہ نازل ہوئی نا کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دی گئی کہ فلاں بستی کے پاس آپ جائیں، قبیلے کے پاس، اور یہ آیا ہاں مبارکہ سنائیں کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لے گئے، واپسی پر آ رہے تو یہودیوں کا ایک ٹولہ بیٹھا ہے جس کا سربراہ بڑا ہی جھوٹا بندہ تھا، فخاس بن عزورہ۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا کہ کوئی نیا پیغام؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سونے حبیب علیہ السلام پر یہ آیت نازل کی ہے کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فخاس بن عزورہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، استغفر اللہ، اس نے کہا لو جی مسلمانوں کا خدا تو فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ، ہم سے قرض مانگتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے
غیرت ایمانی نے اس بات کو برداشت نہ فرمایا اور آپ نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دی۔ اب وہ تھا جھوٹا، آپ اکیلے تھے، وہ سارے ساتھیوں کو لے گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور عرض کیجیے آپ تو فرماتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، آپ کے یا صدیق اکبر نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بات پوچھی گئی کہ جی آپ نے چہرے پر یہ تھپڑ کیوں مارا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ساری بات بیان کر دی۔ فقاس بن عبداللہ مکر گیا، اس نے کہا نہیں جی میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اگر میں نے ایسی بات کی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ فرمائیں کہ کوئی گواہ پیش کرے۔ اب آپ اکیلے تھے، آپ کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، اسی وقت جبریل امین تشریف لے آئے۔ چوتھا پارہ قرآن عظیم کا اس کے 9ویں رکوع کا آغاز ہے کہ بے شک تیرے رب نے سوا قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سنیا تیرے رب نے سنا جب انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام صدیق، آپ کی صداقت کی گواہی اللہ نے آسمانوں سے نازل۔ آج ہمارے لیے بس آخری یہ جو پیغام ہے نا آج کی نشست کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی عظمت اور شان کے کروڑویں حصے میں سے ایک حصہ بھی بیان نہیں ہوا جو اللہ نے ان کو شانیں عطا فرمائی ہے۔ خود ابی بنی صاحب نے فرمایا الخیر ثلاثمائۃ وستون خصلۃ، فرمایا خیر کی 360 خصلتیں ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل منہ واحدا منہن، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا ایک خیر اسے عطا کر دیتا ہے، ایک خصلت، اور اسی ایک خصلت کے صدقے اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کوئی خصلت مجھ میں ہے؟ حبیب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ نے تجھے 360 کی 360 ہی عطا فرمایا۔ کیا شان اور مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر کی جو پہلی جلد ہے نا عربی کی بین الملک کا چھاپا جو ہے اس کا صفحہ نمبر 153 انٹرنیشنل 153 ہی رہے گا انشاءاللہ، جو عربی کا نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 153 ہی ہے۔ اس میں ایک بات لے کر آئے ہیں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، وہ کہتے ہیں کہ دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ الى ابا بکر فقال اکتب لا الہ الا اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیش فرمائی اور فرمایا کہ اس پہ لکھو لا الہ الا اللہ، فدفعہ الى النقاش فقال اکتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے انگوٹھی دے دی لکھنے والے کو اور اس سے آپ نے فرما دیا کہ اس پہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انگوٹھی سیدنا صدیق اکبر واپس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فکتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق، اب انگوٹھی پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ابو بکر صدیق۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا خالی لا الہ الا اللہ لکھنے کا، تو حبیب علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ما هذه الزوائد یا ابا بکر، یہ اس میں زیادتی کیوں ہے؟ میں نے تو لا الہ الا اللہ کہا تھا، آپ نے محمد رسول اللہ بھی لکھا دیا، اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا سونے ہمارا دے تو ان مفرقہ اسمکا ان اسم اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام مبارک ہوگا، وَعَمَّ الْبَاقِي فَمَا قُلْتُهُ، سونا یہ جو باقی ہے نا یہ میں نے لکھنے والے کو نہیں کہا۔ فَنَزَلَ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل نے تشریف لیا، عرض کی سونے اللہ سلام پیش فرماتا ہے اسم ابا بکر فَكَتُبْتُهُ أَنَا، سونے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کا نام اللہ کے حکم سے میں نے لکھا ہے، کیونکہ ابو بکر اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا ہو،
اور ما رضی اللہ عز وجل ان افرقا اسم کان اسم ابا بکر صدیق، تو اللہ بھی اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ کے نام سے ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ وقار ہے، یہ عظمت ہے جو ورا الورا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی عظمتیں اور شانیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنایا۔ لیکن میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ جو کسی ایک قول کو پکڑے گا اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے گا۔ میری بالکل آخری بات، آخری حدیث، ایک ایسا پیمانہ کہ جس پہ میں نے ایک فکر دینی ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور وہ فکر کیا ہے؟ حبیب علیہ السلام شب معراج سے واپس آئے، صبح لوگوں نے جب باتیں سنی، ابھی تو آسمان کی باتیں باقی تھی، وہ تو یہ حیران تھے کہ 2.5-3 ماہ کا جو سفر ہے اسے رات کے کچھ حصے میں کیسے کیا گیا۔ لوگ دوڑے دوڑے بشمول ابو جہل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا حل لک الی صاحبک یزعم انہ ذهب اللیلۃ الی بیت المقدس، آپ اپنے دوست کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا گمان یہ ہے کہ رات انہیں بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ اللہ ہمیں عمل کے لحاظ سے ایسے ایمان کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی، اتنے مہینے کا سفر، اور انہوں نے آ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھئی آپ کیا اپنے دوست کی بابت کہتے ہیں؟ ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا جیسے یہاں مولانا کہہ دے کہ پانی جو ہے نا وہ آپ جب بھی پئیں تو بیٹھ کر پئیں، روشنی میں پئیں، کعبے کی طرف چہرہ کر کے، برتن میں سانس نہ لیں، ہر گھونٹ پر الحمدللہ پڑھے۔ وہ کہتے ہیں کتنے لکھا ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ یعنی یہاں تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سنت عمل بیان کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو دیکھیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا قوم سے کہ آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، پہلے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مل تو لوں۔ نہیں، فرمایا وَقَالَ ذَلِكَ، اور میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، بولے ہاں، فرمایا لَئِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، جس ہونے نے فرمایا تو پھر سچ ہی فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب انہوں نے دوبارہ تھوڑا سا تمام کیفیت کو سامنے لا کے أَوَأُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَن يُصْبِحَ، اچھا پھر آپ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات گئے، صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ أُصَدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِن ذَلِكَ أُصَدِّقُهُ بِخَبْرِ السَّمَاءِ فِي غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ، اور فرمایا تم صرف آنے جانے کی بات کرتے ہو، ابو بکر تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ جو صبح شام اللہ تعالیٰ کی سچی خبریں میرے حبیب پر اتر رہی ہیں، ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ فَذَلِكَ سُمِّيَ أَبَا بَكْرِ صدیق، کہتے ہیں کہ یہ وہ عظمت ہے کہ جس پہ نام صدیق پڑا۔ اچھا اب میں نے کہا تھا کہ آخری حدیث ہے اور آخری ہی ہے، دیکھیں وقت کیسے دوڑے لگا رہا ہے، میں تو خود حیران ہوں، پتہ نہیں حضرت صاحب کلپ وائز اس کو کر رہے ہیں، میرے خیال کے مطابق یہ 40 منٹ سے زیادہ آپ میرے پاس بیٹھے رہے، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ وقت کسی کو کوئی ایسا بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن اس آخری بات کو آپ نے بڑے کھلے دل سے سننا ہے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سچ فرمایا، پھر اس پر عمل بھی کیا ساری زندگی پہ، میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نقشبندی صاحب مجھے استادوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم مبارک کی معراج کی بات کر رہے تھے تو قوم ساری بیٹھی تھی، سیدنا صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہو کے صرف ایک ہی بات کر رہے تھے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدق، ایک بار ہی نہیں فرمایا
حبیب علیہ السلام نے فرمایا نا میں نے فلاں قدم اٹھایا صدقت یا رسول، میں نے فلاں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، تسا سچ فرمایا، تسا سچ فرمایا۔ سونے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت کی نماز سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، چہرے کا نور بڑھ جاتا ہے، قبر کے عذاب سے چھڑ جاؤ گے، اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرے گا، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جاؤ گے، جنت میں بغیر حساب و کتاب کے۔ ایمان والا تصدیق اپنے عمل سے بھی کر دے کہ صدقت یا رسول اللہ، اور پھر چھٹے گا۔ سونے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا فاقت لعبد ان یقرأ القرآن، وہ اسے کبھی فاقہ نہیں آ سکتا جو قرآن پڑھنے والا۔ ایمان والا اپنے عمل سے جان مال قربان کر کے کہے صدقت یا رسول اللہ، اور اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ میں آپ کو ایک دکھ بری بات بتاؤں گی جس کا میں نے موازنہ کیا ہے۔ میں نے اس دن اپنے بچوں میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ یار میں نے کاؤنٹ کیا ہے، دیہڑی میں کم از کم ہر بندہ 550 سے زیادہ مرتبہ موبائل نکالتا ہے، پورے دن میں قرآن عظیم کا کوئی ایک صفحہ کھول کے جو ہے نا تلاوت نہیں کیا جاتا۔ تو ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں جو کرتے ہیں وہ میرے سر کا تاج ہے، لیکن حالات یہ اچھا بندہ کہے کہ اللہ نے اپنی رضا ماں باپ کی رضا میں رکھی ہے، کاش اس وقت عمل کے لحاظ سے کوئی بندہ کہہ دے کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ اور خدا کی عزت و جلال کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی طرح، عمل کی طرح، اگر ان کی پیروی میں ان کی طرح کی ہماری کیا اوقات ہے، لیکن اگر ان کی پیروی میں ایک بندہ ایسے عمل کر لے، اس کی دین دنیا اور آخرت نہ سنورے، تو پھر کہنا اللہ ہمیں ان نیک ہستیوں سے محبت اور ان کے اتباع کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ دوست احباب کا شکریہ، اتنی محبت سے میری باتوں کو سنا۔ وما دعوانا الحمدللہ۔ جی بسم اللہ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد کروڑا کروڑ شکر سانو اپنے تے اپنے حبیب علی کی صلاۃ و سلام دے ذکر دی توفیق عنایت فرمائے اپنے پیاریاں دے ذکر دی توفیق عنایت فرمائے یہ توفیق سرمدی ساڈیاں اولاداں دے اندر بھی جاری ساری آمین یا رب العالمین اس محفل پاک دے اندر جڑیاں گلاں سنائیاں ختم پاک پڑھیا حاضر عام سب تو پہلے اس کو اپنی عظیم بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا آمین اس دسوار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار قرآن دے اندر حدیتاً توفتاً نظرانتاً عقیدتاً عاجزاً پیش کر دیا قبول فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے طفیل عبدی جمیع امت کا مبیشک لک 24,000 انبیاء اکرام صحاب اکرام زواج اتارات اہل بیت اطہار غزوہ بدر حنین احد کربلا کے شہداء محدثین اولیاء اللہ مسلمان مرد عورتاں بوڑھے بچے جو اس دار فانی تو پردہ فرما کے ان سب دی روح درجہ بدرجہ اسال ثواب کر دیا قبول فرما بالخصوص حضور تائیدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیوز درجات کی بلندی واسطے پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما دنیا کے اندر رہندیاں ہویاں نال محبت مودت الفت ادب انہاں دی تعلیمات انہاں دی سیرت عمل پیرا ہون دی توفیق عنایت فرما آخرت چھوڑنا ہستیاں دا ساتھ عنایت فرما
یا رب العالمین جڑے دوست احباب حاضر ہیں جنہاں محفل سجائی جڑے ٹر کے آئے جنہاں دے والدین دنیا تو پردہ فرما کے مولا انہاں دی کامل بخشش فرما انہاں دی قبروں روشن تے منور فرما تاحت نگاہ تک وسیع فرما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ نال سانو جمعی ایمان والیاں بہرمند فرما یا رب العالمین محفل سجان والے تے آن والے دعا واسطے آ چکے نے انہاں دے دلاں جڑیاں نیک جائز تمناواں نے طلباں نے دعاواں نے سب نو قبول فرما مولا جڑے بیمار ہیں کراچی ہسپتالاں چ صحت عطا فرما جڑے ایتھے حاضر ہیں جسمانی بیمار ہیں جسمانی شفا عطا فرما روحانی بیمار ہیں روحانی شفا عطا فرما مولا سب دیاں پریشانیاں دکھ تکلیفاں دور فرما مولا جڑے مقروض ہیں انہاں دے قرضیاں نو اپنے غیبی خزانیاں چوں عنایت فرما جڑے بے اولاد ہیں انہاں نو اولاد نرینہ صالح عطا فرما مولا جنہاں دیاں بیٹیاں بہناں اپنے گھراں چ اچھے رشتے دی انتظار چ انہاں واسطے اچھے رشتے تے سبب پیدا فرما یا رب العالمین جنہاں دیاں بچیاں دیاں بہناں دیاں شادیاں ہو گئیاں انہاں نو اپنے گھراں دے اندر شاد رکھ آباد رکھ جڑے دوست احباب حاضر ہیں سانو ساڈی آل اولاد نو اپنے تے اپنے حبیب علیہ السلام دی سچی سچی اچھی محبت و اطاعت دی توفیق عنایت فرما یا رب العالمین سانو ساڈی آل اولاد جمعی ایمان والیاں نو 5 وقت با جماعت نماز دی توفیق عنایت فرما ساڈی اولاد نو اپنا تے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانبردار تے باادب بنا ساڈی اولاد نو ساڈا فرمانبردار تے باادب بنا یا رب العالمین سانو اپنے دلاں نو ذہناں نو زباناں نو کراں نو اپنے تے اپنے حبیب علیہ السلام دے ذکر نال سجان دی توفیق عنایت فرما جنہاں دے بچے بچیاں پڑھتے پہ انہوں نے مخروی تے دنیاوی کامیابیاں دے اندر یا امتحانات دے اندر کامیابی عنایت فرما یا رب العالمین جڑے حلال رزق دی تلاش چ انہاں واسطے ہزار رزق تے سبب پیدا فرما تے جڑے کاروبار پہ کردے نے کام کردے نے مولا کریم انہاں نوں حلال رزق وافر عطا فرما حرام لقمے تو سانو سارے محفوظ فرما یا رب العالمین ہر اس خیر کو اسی طلب کردے ہیں جس خیر کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا ہر اس شر کو پناہ چاہتے ہیں جس شر کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی الہ العالمین کشمیر تے فلسطین تے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما پاکستان دی خیر فرما پاکستان دے سرحدان دی خیر فرما پاکستان و اندرونی بیرونی خدشات تو محفوظ فرما نیک صالح تقوی دار شب بیدار پریزگار قرآن و حکیم تے چلنے چلانے والا کوئی حکمران عنایت فرما 4 چیزاں تو اسی پناہ چاہنے ہیں سکرات الموت تو قبر دے عذاب تو حشر دے حساب تو تے جہنم دی آگ تو یا رب العالمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ وسیلہ و جلیلہ لنگ جو منگیا عنایت فرما جو نہیں مانگ سکے ساڑھے حق چھ بہترے اپنے شایان شانو بھی عنایت فرما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ لا الہ الا اللہ 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 لا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 یا حی یا قیوم 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 یا حی یا حی یا قیوم برحمتک العزیز اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ اس محفل کو اپنے درگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے آپ دوست احباب کی آمد کا شکریہ اللہ آپ سب کو جزا عطا فرمائے آمین یا رب العالمین